ماہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کا ہم سب پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ جس بندے کو بھی، جس مسلمان کو بھی اس مہینے کی برکت کا، شان کا پتہ ہے، وہ لوگ اس مہینے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وظیفہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی یا اولو یا آخرو یہ الفاظ، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اس طرح پڑھ لیتا ہے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، جس طرح اللہ والوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اول بھی ہے آخر بھی ہے، اس بندے کی نسلوں سے شروع سے لے کر آخر تک کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، کبھی دولت نہیں ختم ہوگی، اور یہ موقع بھی بار بار نہیں ملتا، یہ وظیفہ بھی ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس لیے جس شخص کا تک یہ عمل پہنچ جائے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کر نہیں پاتے، اور جو بندہ کر لیتا ہے اس کی زندگی سنور جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، زندگی کے غم ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں کہ یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو، پڑھنے میں بھی اتنے آسان ہیں، اور پھر ان کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کیونکہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبوب مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب، بڑا پیارا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اپنے سامنے بٹھا کر اپنے جلوہ دکھایا، اور اسی لیے یہ مہینے کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، جو بندہ وظیفہ کرتا ہے اس کے وظیفے کو قبول فرما لیتا ہے، جو بندہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، جو بندہ اس میں روزے رکھتا ہے اللہ اس کے روزوں کو قبول فرما لیتا ہے، پھر اس میں نیکیوں کو بڑھا کر دگنا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، یعنی یہ معظم مہینہ ہے، یہ برکت والا ہے۔ رجب کے معنی ہی تعظیم اور تکریم کے ہیں، اس لیے دوستو اس کے بعد شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ ماہ شعبان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بڑی شانیں بیان کی گئی، میں اس طرف نہیں جاتا، آپ کو عمل سمجھانا چاہتا ہوں، عمل بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فقط میں نے صرف چند باتیں آپ کے ساتھ اس مہینے کے حوالے سے کی ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء مبارکہ کا میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں تاکہ ہر شخص اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکے۔ اس عمل کے، اس رزق روزی کے علاوہ اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ دنیاوی تمام مسائل، تمام مشکلات سے بندے کو نجات ملتی ہے، ہر دعا اس بندے کی قبول ہوتی ہے، اور جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، جو ساری زندگی نہیں نہ کہتے ہیں مل سکا وہ بھی مل جاتا ہے۔ اسی طرح اکثر گھروں کے اندر گھریلو لڑائی جھگڑے کاروباری وجہ سے ہوتے ہیں، پیسہ کم ہو اس وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ کاروباری پریشانیوں کی شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، گھریلو نچاکیاں لڑائی جھگڑوں کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں، بعض بندشوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بعض خاندانوں میں اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسے تمام مسائل اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ یہ موقع جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیا ہے ماہ رجب کا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ اس عمل کو سن رہے ہیں، اس عمل کو اسی طرح پڑھیں گے، پھر اس کی برکتیں حاصل کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل کتنا ہی برکتوں والا ہے، کتنی ہی فضیلت والا ہے۔ میں جتنی بھی تعریف کرتا جاؤں آپ سنتے جائیں گے، لیکن جب اس کی تاثیر اور طاقت کا تب پتہ چلے گا جب آپ اس کو پریکٹیکل سمجھ کر اسی طرح کریں گے۔ اور دوسری بات، ہماری چاند رات آج دعا بھی ہے، جو شخص اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، ساتھ مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔
اب میں سب سے پہلے بتاؤں گا یا اولو، اس کا مطلب ہے سب سے پہلے وجود رکھنے والی ذات، یہ میرے رب کی ذات ہے۔ الآخر، سب کے بعد وجود رکھنے والی ذات بھی میرے رب کی ذات ہے، یعنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی میرے رب کی ذات ہوگی۔ تو اسی طرح جو بندہ ہمیشہ قائم رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ سلامتی کی زندگی چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو کریں۔ دیکھیں ماہ رجب، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طاغوتی طاقتوں کی تباہی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا عذاب بصورت طوفان نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اہل ایمان کے ساتھ سوار ہونے کا حکم فرما دیا۔ تو یہ رجب کا مہینہ تھا، جس مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ تو نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور آپ کی ہدایت پر آپ کے ساتھیوں نے بھی روزہ رکھا۔ اس کی برکت سے کشتی 6 ماہ تک چلتی رہی، اور 10 محرم کو یوم عاشورہ، جس کو ہم کہتے ہیں جودی، پہاڑ پر ٹھہری۔ جب کشتی سے اترے تو آپ اور آپ کے رفقا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانہ کا روزہ بھی رکھا تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کوشش کر کے اس ماہ کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھ سکتا ہے، دوسری کا رکھ سکتا ہے، تیسری کا کوئی بھی رکھ سکتا ہے، پورے مہینے میں سے کم از کم 1-2 روزے لازمی رکھ لے، اس کی برکتیں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال ملتی رہیں گی۔ اس کے ایک روزہ رکھنے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور فردوس اعلیٰ اس بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ 2 روزے رکھنے کا ثواب دگنا اجر ملتا ہے، یعنی ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر، اس کو 2 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو 3 روزے رکھتا ہے، گہری خندق کے ذریعے جہنم کی 1 سال کی مسافت اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اس سے زیادہ روزے رکھتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن چہرے بھی 14ویں کی چاند کی طرح چمکیں گے۔ جو 7 رکھتا ہے، دوزخ کے دروازے 7 بند کر دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھے گا، اور اسی طرح پل صراط پر ہر طرح کی آرام اور اس کو راحت اور سکون میسر ہوگا۔ حشر کے دن لوگوں میں سب سے افضل نظر آئے گا، بہترین نظر آئے گا۔ اسی طرح جتنے زیادہ روزے رکھتا جائے گا، اتنے ہی زیادہ اس کی فضیلت اور مقام اور درجات اس کے بڑھتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ میرے آقا نے فرمایا جو اس کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ جو دوسرے دن کا رکھتا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تیسرے دن کا 1 سال کے گناہ کا کفارہ، اس کے بعد ہر ایک دن کا روزہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ایسے موقعوں سے انسان کو چاہیے وہ ضرور فائدہ اٹھائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رجب میں صدقہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ اس پر پرواز کر کے اپنے آشیانے سے اس قدر دور ہو جائے گا، یعنی کہ جتنا کوا ہوا میں پرواز کرتا ہے نا، اپنے آشیانے سے دور چلا جاتا ہے، اڑتے اڑتے بوڑھا ہو کر مر جائے گا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے، کہ وہ اتنا چلتا ہے تو اتنی اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دوزخ سے دور کر دیتا ہے جو اس مہینے میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، عمل کرنے کے بعد کر لیں تو یہ سب سے اچھا ہے، تاکہ عمل کے اندر جو کمی پیشی ہوتی ہے، صدقہ اس کمی پیشی کو دور کر دیتا ہے، اس لیے پھر وہ عمل کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر۔ عمل کوشش کر کے آپ نے رات کو کرنا ہے، اپنے دل کی مراد اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اپنے دل میں رکھنی ہے، تصور رکھنا ہے، زبان سے بھی 1 مرتبہ اپنی حاجت کے الفاظ آپ نے بول دینے ہیں، اور اول آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنے کے بعد یہ دونوں اسم مبارک ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں۔
یعنی کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ خوشبو لگا کر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ درود پاک پڑھیں جو تعداد بتا دی۔ اسی طرح پھر یہ 2 اسماء مبارکہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہیں ان کو ایک تصور کریں، ان کو آپ نے ایک تصور کر کے 7 مرتبہ اسی طرح پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ الفاظ پڑھنے ہیں جس میں بخشش ہے، کیونکہ بخشش مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ جو بندہ رب کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس بندے کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اس لیے اب آپ کو یہ میں اتنی زیادہ وضاحت کی طرف نہیں لے کے جا رہا، صرف اختصار کے ساتھ اتنا بتاؤں گا کہ جو شخص رجب میں ظلم چھوڑ دینے جو دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس پر پھر کبھی بھی ظلم نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے تو آپ نے تمام لوگوں کو کوشش کریں کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ اس کو معاف کر دیں، اور جس نے کسی نے ظلم کیا ہے آپ اس کو بھی معاف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ کلمات پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، 12 مرتبہ وہ دعا یہ ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارکہ کو ملا کے ایک تصور کرتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے الفاظ پڑھنے ہیں، وہ یہ ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اتنے پورے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، اس سے کم نہیں پڑھنے، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس سے کم ہرگز آپ نے نہیں پڑھنے، جتنے بتا رہا ہوں اتنے ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ اگر یاد نہیں تو میں 2-3 مرتبہ دہرا دیتا ہوں، آپ سب دوست احباب لفظوں کی غلطی کیے بغیر آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد کے برابر اسی طرح یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس طرح آپ نے یہ استغفار کے الفاظ پڑھنے ہیں۔ تو استغفار کے الفاظ پڑھنے کے بعد یہ آپ نے صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنے ہیں، یہ الفاظ مبارک جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ سورۃ نور ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی کا راز خود ہی میرے رب نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی کیسے عطا فرماتا ہے، اور وہ کامیابی عطا فرماتا ہے توبہ کے ذریعے۔ تو یہ مہینہ کیونکہ بخشش والا مہینہ ہے، اس میں جتنی زیادہ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کی جائے اتنا ہی وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو معرفت نصیب ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی اس بندے کو پہچان نصیب ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرماتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو دور بھی فرمائے گا، تنگی اس کی ختم کر کے راحت بھی عطا فرمائے گا، اور رزق بھی ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا جہاں اس کا غم و غمان بھی نہیں ہوگا۔ اور حضرت بزرگان دین نے بلکہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ یہی نصیحتیں کی ہیں، اولیاء کرام نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحتیں کی ہیں۔ کشف المحجوب کے اندر حضور داتا گنج بخش نے بھی یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگ ہمیشہ یہ باتیں یہ نصیحتیں کرتے رہے۔ منہاج العابدین کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، فرمایا کہ اے بیٹا اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، جو بھی اس سے بخشش طلب کرتا ہے وہ اسے پسند بھی فرماتا ہے اور اس کی بخشش بھی کر دیتا ہے۔ پھر حضرت داتا صاحب نے یہ بات لکھی کہ سنو میں تمہیں اللہ کا پسندیدہ عمل بتاؤں کہ وہ استغفار کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ فرمان ہے بزرگان دین کے، اور فرمایا کہ متقی لوگوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ رب کائنات سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مختلف کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام خود روزانہ 70 بار اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اور حکم بھی دیا کہ تم روزانہ 70 مرتبہ، لیکن ہم اس موقع پر اتنی تعداد میں نہیں
جتنی اللہ والوں نے یہاں اس عمل کے اندر ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے برابر آپ نے پڑھنی ہے، اور پھر کوشش کریں کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ رات سو جائیں، دن میں بھی یہ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کوشش کریں یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کرنی ہے، جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ آپ نے 12 مرتبہ پڑھنے ہوں گے، جو میں نے پیچھے ذکر کیے ہیں، جو میں نے آپ کو یاد کروائے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں یہ ٹوٹل 4 چیزیں ہوں گی جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، اور یہ 4 چیزیں اگر آپ اس تعداد کے برابر پڑھ لیتے ہیں جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2 چیزیں میں نے بتا دی ہیں، درود پاک تو اول آخر 7 بار پڑھنا ہے، وہ اس سے علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح تو 5 چیزیں درود پاک کو ملا کے بنتی ہیں، اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ 4 چیزیں بنتی ہیں جو آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کو ہم ان الفاظ میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 4 کام آپ نے کرنے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، بڑے آسان سے ہیں۔ پہلا اسم مبارک ہے یا فتاح، اور یا فتاح کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی الفاظ ملا کر سب کو ایک تصور کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے یا فتاح اس کا مطلب ہے کھولنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ بندے کی ہر بندش کو، ہر رکاوٹ کو کھول دیتا ہے، ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، دشمنوں پر بھی فتح کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر قسم کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرما کر اپنے بندوں کو راحت اور رحمت میں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے مختلف طریقوں کے ساتھ اپنے بندوں کو نوازا ہے، اپنی مخلوق کو ہر لمحہ وہ نوازتا رہتا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یا فتاح، یا نفاح، یا مرتاح۔ یہ 3 اسماء مبارکہ ہیں۔ ایک بار پھر سن لیں، 2 مرتبہ اس کو بار بار دیکھ لیں، جہاں سے سمجھ نہ آئے کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، کوشش کروں گا رپلائی کر دوں، وعدہ نہیں کرتا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو کوشش کروں گا، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو 2 بار بھی دیکھ کر سمجھ کر پھر اس عمل کو کر لیں، لیکن آپ خدارہ غلط نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے ضائع ہو گیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ تو یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے اگلے سال یہ عمل نہ ملے، آپ کو یاد نہ رہے، تو ایسی صورتحال بن جاتی ہوتی ہے۔ جو بھی شخص اس ویڈیو پر آ گیا ہے، جس نے کلک کر لیا ہے، اس عمل کو کیے بغیر ہرگز نہ جائے، اس لیے کہ اس عمل کو آپ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ بہت کچھ ملے گا جس کی آپ نے آرزو کی ہے۔ اسی طرح تمام مسائل اللہ تعالی حل فرمائے گا۔ اب یہ 3 اسماء مبارکہ کو ملا کے آپ نے ایک تصور کرنا ہے، یا فتاح، یا نفاح، یا مرتاح۔ ہر لفظ کے آخر میں ہا ہے، جو جیم کے بعد ہا ہوتا ہے نا وہ ہے، یا فتاح، یا نفاح، یا مرتاح۔ اس طرح آپ نے یہ تینوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے، جیسے ہم نے یا اول یا آخر ملا کے ایک تصور کیا تھا۔ اسی طرح ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ اور ترتیب بتائی ہے۔ تو یہ اسماء مبارکہ بالکل ان کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے، آپ یہ 2-3 منٹ کے اندر مکمل عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ذریعے بندے کا باطن بھی کھلتا ہے، بندے کو وہ بھی ساری چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وہ تمنا اور آرزو کرتا ہے، حاجتیں تو اس کی پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر سال بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ اس کے بعد یہ عمل کرنے کے بعد ایک اسم پاک کو اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھیں گے، تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا آخر میں کہ وہ اسم مبارک کون سا ہے جو آپ نے اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ دیکھیں ہر لمحہ انسان کے دشمن ہوتے ہیں، اور رزق، رحمت، روزی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہے وہ نواز دے، وہ اس کا اختیار ہے، وہ جس بندے کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کا چاہے کشادہ کر دے۔ لیکن جب یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرے رب کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس کا چاہے گا رزق کشادہ فرما دے گا۔ تو اسی طرح یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں آنی یہ انسان کا حصہ ہے، لیکن اللہ
اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی بھی مشکلوں میں نہیں داخل کرے گا جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرتا رہے گا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری کرتے رہنا، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ جیسے حسب توفیق میں نے کہا ہے صدقہ بھی ضرور کرتے رہیں۔ تو یہ کلمات جو 3 ہیں ان کو ملا کے ایک تصور کرنا ہے، اور ان کو آپ نے صرف 8 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اسماء مبارکہ۔ اس کے بعد آخری چیز میں بتانے لگا ہوں وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ اسم مبارک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سبب بنانے والے، سبب بنانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ یا مسبب الاسباب، اس کا ترجمہ معنی مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ کتنے برکت والے اسماء مبارکہ ہیں۔ یا مسبب الاسباب بھی بعض نے پڑھا، یا مسبب الاسباب بھی بعض لوگوں نے پڑھا ہے۔ تو جیسے آپ کو آسانی ہو آپ ان اسماء مبارکہ کو یا مسبب الاسباب پڑھیں، باقی اوپر پیش پڑھیں، یا مسبب الاسباب بھی پڑھا ہے، یا مسبب الاسباب، دونوں طرح یہ لکھا بھی گیا، لکھنے میں بھی آیا ہے اور پڑھنے میں بھی دونوں طرح لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب بالکل آسان سا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے سبب پیدا کرنے والا، اسباب کا سبب پیدا کرنے والا، یعنی کہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بندے کے لیے مختلف جگہوں سے اسباب پیدا فرماتا ہے، اس کو بندے کو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا رب کہاں سے اس کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو یہ اسم مبارک آپ نے صرف 6 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر درود پاک پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ میرے سمیت سب کے حق میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر